الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعہ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ شعبان المعظم کا رحمتوں والا برکتوں والا مبارک مہینہ ہے اور اسلامی مہینوں میں اس کا 8واں نمبر ہے۔ رجب اور رمضان کے درمیان یہ برکتوں اور رحمتوں والا مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا اور اسی ماہ مبارک میں اللہ کریم نے ہمیں ایک رحمتوں، برکتوں، عظمتوں اور فضیلتوں والی مبارک رات عطا کی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ اور اس ماہ مبارک میں جیسا کہ گزشتہ رات بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں کثرت فرمایا کرتے تھے، یعنی عام روٹین سے ہٹ کر اس ماہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے، جس میں امت کے لیے بھی یہ تعلیم موجود ہے کہ وہ اس ماہ مبارک میں ان گھڑیوں کو، ان ساعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سب سے زیادہ رمضان کے بعد اس ماہ مبارک میں حضور کریم علیہ السلام کو کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پورا سال کے باقی مہینوں میں رمضان کے روزے فرض اور اس کے علاوہ پھر سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں نبی پاک علیہ السلام نے نفلی روزے رکھے ہیں تو وہ شعبان کا مہینہ۔ اللہ نے یہ مہینہ زندگی میں ایک مرتبہ عطا کیا ہے اور اسی حدیث پاک کے تحت علماء نے، محدثین نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، سمجھائی ہے کہ امتی کو چاہیے کہ وہ عبادات میں کثرت کرے، چاہے نفلی روزے کی صورت میں ہو، چاہے صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو، چاہے تلاوت قرآن کی صورت میں ہو، چاہے درود و سلام کی صورت میں ہو، درود پاک پڑھتے ہوئے ہو، ذکر و اذکار کرتے ہوئے ہو، تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے ہو، یعنی اس ماہ مبارک میں وہ اپنی نفلی عبادات کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے کثرت کرے اس ماہ مبارک میں، کہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے کہ آپ نے عبادات میں کثرت فرمائی اس مبارک مہینے کے اندر۔ اور اللہ نے اسی ماہ مبارک میں ایک وہ عظمتوں، برکتوں، رحمتوں والی رات شب برات، نجات کی رات، بخشش کی رات، مغفرت کی رات، استغفار کی رات، اللہ نے وہ بھی ہمیں عطا فرمائی۔ حضرات، قبولیت دعا کے اندر دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے اندر دو چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک وقت کی بڑی اہمیت ہے، ایک جگہ کی بڑی اہمیت ہے۔
جگہ بدلنے سے بھی دعاؤں کی قبولیت پر اثر پڑتا ہے اور وقت کی وجہ سے بھی دعاؤں کی قبولیت پر اثر پڑتا ہے۔ دو چیزیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں قبولیت دعا کے اندر۔ بعض جگہیں ایسی فضیلت والی ہیں کہ جب وہاں بیٹھ کر آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بعض گھڑیاں ایسی ہیں، بعض راتیں ایسی ہیں، بعض دن ایسے ہیں، بعض لمحے ایسے آتے ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے اس حوالے سے ہمیں تعلیم دی ہے۔ مثلا جمعہ کا دن ہے آج، ہمارے عصر اور مغرب کے درمیان ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ رمضان المبارک کی جو 27ویں شب ہے، جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور پھر اس کی طاق راتیں ہیں، پھر افطار کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، پھر رمضان کی مہینے کی پورا دن جو گزرتا ہے، پوری رات جو گزرتی، یہ سب گھڑیاں برکتوں والی۔ اسی طرح عرفہ کا دن ہے، جب 9 ذوالحجہ کو حجاج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور میدان عرفات کے اندر حجاج جمع ہوتے ہیں، حج کا وقوف اعظم جو ہے وہ رکن اعظم جو ہے وقوف عرفات وہ ادا کرتے ہیں، وہ قبولیت دعا کا دن ہے۔ اللہ نے مختلف دن، مختلف راتیں ایسی عطا کی ہیں اس امت پر، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اس نے ہمیں ایسی گھڑیاں عطا کی، ایسی ساتیں عطا کی، ایسے لمحات عطا کیے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے کہ اگر کوئی سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر دعا کرے، حضور کے روضہ انور کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر دعا کرے، وہ اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتا ہے۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ تو ایک ہے گھر میں دعا کرنا، ایک ہے مسجد میں دعا کرنا۔ جگہ بدلنے سے قبولیت کا درجہ بدل جاتا ہے۔ ایک ہے مسجد غوثیہ میں دعا کرنی، ایک ہے مسجد حرام میں جا کر دعا کرنی۔ یہاں دعا کا اور درجہ ہے، بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعا کا اور درجہ ہے۔ جگہ بدلنے سے درجے کے اندر، فضیلت کے اندر۔ تو اللہ نے ہم پر یہ مہربانی اور یہ کرم نوازی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، تو اس لیے حضرات انسان کو چاہیے کہ مثلا یہ آنے والی جو شب برات کی رات ہے، یہ لمحات اس کے غفلت میں نہ گزارے، جتنا ہو سکے، جتنی اللہ توفیق دے اتنا اللہ کا ذکر کرے، عبادت میں مصروف ہو، اور اتنا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرے، اس سے معافی مانگے، اپنے گناہوں پر آنسو بہائے، اللہ کی رحمت کا سوال کرے، توبہ کرے خدا کی بارگاہ میں۔ اور آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں تو ہر لمحہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ویسے بھی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا انسان کا کہ کس وقت بلاوا آ جائے۔ بندے کو ہر رات توبہ کرنی چاہیے، ہر رات استغفار کر کے سونا چاہیے، ہر رات دن کے گناہوں کی اور زندگی کے گناہوں کی معافی مانگ کر سونا چاہیے۔ قرآن حکیم نے بھی اس جانب ہمیں بار بار متوجہ فرمایا۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام سے جو حصہ میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ اکبر، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، تم اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع إِلَى اللَّهِ کی تعلیم تلقین قرآن حکیم نے ہمیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کرو، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ، تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی توفیق، اس کی کرم نوازی، اور اسی سے یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، یہ اس کے کرم سے ممکن ہے، بندے کے بس کی بات نہیں۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ آج تو کوئی بندہ صبح جاتا ہے، ہم کہتے ہیں انہیں مل کے گیا سی، اے جی سویرے تو میں ملیا ہوں، اے کل میری گل ہوئی وہ فون تھے، یا ابھی میں نے اس کو دیکھا جاتے ہوئے، 5 منٹ کے بعد پتہ چلا بندہ فوت ہو گیا۔ تو ہر لمحے اللہ کی بارگاہ میں بندے کو متوجہ رہنا چاہیے، توبہ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کی اسلام نے اس کی بڑی تاکید کی اور صوفیاء نے اس کی بڑی تاکید کی، بلکہ
جو اہل تصوف اور اہل معرفت لوگ ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ کے پاک باز بندے ہیں، جو سلسلہ تصوف کا اور سلوک کی جو منازل طے کرتے ہیں، ان میں اہم ترین مقام ہے توبہ۔ یعنی اولیاء نے، صلحاء نے اور صوفیاء نے تصوف کے 8 مقامات بیان کیے۔ صوفیزم کے 8 مقامات اہل تصوف نے بیان فرمائے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ان میں سب سے پہلا جو مقام ہے وہ توبہ ہے، کہ بندہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر تائب ہو اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرے۔ یہ جو ہم صوفیاء، بزرگان دین اور اہل اللہ کے ساتھ جو بیعت کا سلسلہ قائم کرتے ہیں، اس میں بھی وہ سب سے پہلے توبہ کرواتے ہیں کہ میں اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ آج سے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کی، حضور کی سنت کی، میرے آقا کریم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی پیروی کروں۔ سب سے پہلا مقام اہل تصوف کے ہاں توبہ ہے، اللہ اکبر۔ دوسرا مقام ورع ہے، تیسرا زہد ہے، پھر فقر ہے، پھر صبر ہے، پھر توکل ہے، پھر ایثار ہے، پھر رضا الہی۔ یہ درجہ بندیاں، مقامات بیان کی اہل تصوف اور صوفیاء نے، اور ان میں سب سے پہلی جو بات کی انہوں نے وہ توبہ، اللہ اکبر۔ اور قرآن حکیم نے ایک اور مقام پر اہل ایمان کو متوجہ فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کئی مقامات پر اس کا ذکر آیا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جنہوں نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے میری توحید اور میرے محبوب کی رسالت کا اقرار کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو اور خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو، رب کی بارگاہ کی طرف سچی اور خالص توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ اکبر۔ حضرات، توبہ دراصل بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بندہ متوجہ ہوتا ہے کہ میں غلطیاں کر بیٹھا ہوں، میں تیری چوکھٹ پہ آ گیا، یہ گناہ مجھ سے ہو گئے، اب میں تیرے پاس آ گیا ہوں، تیرے چوکھٹ پہ آ کے مہربانی کر میرے گناہوں کو معاف، مہربانی کر میری غلطیوں سے صرف نظر مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی رحمت عطا کر، میں بے بس ہوں، بے کس ہوں، لاچار انسان ہوں، میرے پاس اور کوئی نہیں، تیری رحمت کا سہارا ہے، مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں۔ اور وہ رب اتنا کریم ہے، اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے، بندہ زندگی بھر اگر گناہوں میں مبتلا رہے اور ایک لمحے کے لیے آ جائے خلوص دل سے، وہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے، وہ ماں سے کتنے درجے دیکھے نا بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، کتنی اس کی کرم نوازی، دنیا کے اندر دیکھ لیں پھر آخرت میں دیکھ لیں۔ ہم نے پچھلے دنوں بھی جمعہ میں بات چلی تھی تو میں نے ذکر کیا تھا نا کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ گھوڑا جانور، کوئی بھی جانور ہے، گھوڑا ہے جیسے، کہ یہ اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتا، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ، کوئی بھی جانوروں کے بچے، لیکن کوئی جانور اپنے بچے پہ پاؤں نہیں رکھتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت جو اس نے زمین پر اتاری ہے نا، یہ اس رحمت کا اثر ہے، اس کی 100 رحمتیں، اس نے ایک رحمت زمین پر مخلوق میں اتاری ہے، جس کی وجہ سے جانور بھی اپنے بچے پہ پاؤں نہیں رکھتا۔ فرمایا 99 اس کے پاس رحمتیں محفوظ ہیں جن سے قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پہ رحم فرمائے۔ اللہ، کیا شان ہوگی اس کی رحیمی، کیا شان کریمی ہوگی اس رب کی، کیا محبت ہوگی ہمارے خالق کی، ہمارے رب کی۔ وہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے، کتنا پیار فرماتا ہے، اللہ۔ تو توبہ دراصل ندامت کا نام ہے، رجوع کرنے کا، پلٹ آنے کا، لوٹ آنے کا نام ہے کہ آج تک مجھ سے غلطی ہوئی، میں بھٹکا رہا، لیکن اب میں تیری چوکھٹ پہ آ کے مجھے معاف کر دے۔ بندہ خلوص دل سے آ جائے، شرمندگی کا احساس لے کر آ جائے، اللہ کی چوکھٹ کے اوپر وہ کرم فرماتا ہے، بندوں کو معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، جو یہ احساس ہے نا ندامت کا، شرمندگی کا، اسی کو توبہ کہا گیا حدیث پاک میں۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام، یہ جو ندامت ہے نا،
اے بندے دا دل شرمندہ ہو جائے یار نہیں انج نہیں سی کرنا چاہیے ہے جی. اور یہ احساس بندے کے اندر اگر پیدا ہو گیا وہ سمجھ جائے اس پہ اللہ کا کرم ہو گیا, میرے رب کی رحمت ہو گئی مجھ پر, بندہ اسی میں واپس لوٹ آئے اپنے رب کی طرف جی. یہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوٹلی والے خواجہ محمد صادق صاحب اللہ اکبر, ان کے ایک خلیفہ تھے گلار شریف والوں کے, وہ ہمارے پنجاب کے اندر نا پاک پتن شریف میں ایک دربار ہے پیر کریاں کے نام سے, بالکل بابا صاحب کے مزار شریف کے دوسرے تیسرے محلے میں ساتھ ہی مزار ہے, نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں یہ. اور وہ ابو طاہر محمد حضرت خواجہ ابو طاہر محمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان کے خلفاء میں سے تھے. میں نے ان کی زیارت کی, بڑی بہت عمر میں تھے وہ ماشاءاللہ, اب تو ان کا وصال ہو گیا. تو ایک دن انہوں نے حضرت سے سوال کیا خواجہ صاحب گلار شریف والوں سے, انہوں نے کہا حضور کے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بڑھاپا ہے تو تہجد کی جو نماز ہے نا وہ کبھی رہ جاتی ہے, تہجد کی نماز رہ جاتی ہے کبھی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر رہ جائے تو اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے, اندروں کی فیل کرتے ہو, محسوس کی کرتے ہو, دل کیا کہتا ہے؟ کہا کہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے جی. تو آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات یہ شرمندگی عبادت سے بڑھ جاتی ہے. جو توبہ ہے نا اصل میں حضرات یہ ندامت کا نام ہے, شرمندگی کا نام ہے. رب کی بارگاہ میں بندہ اعتراف کر لے کہ میں نے جرم کر لیا, مجھ پہ کرم کر, بس سچے دل سے مان جائے, تسلیم کر لے کہ غلطی ہو گئی ہے اور معاف کر دے. وہ اتنا بندہ آ جائے, لوٹ آئے دنیا کے کسی کونے میں, یہ بھی نہیں کہا کہ تو مسجد میں آئے گا تو توبہ قبول کروں گا, تو فلاں جگہ آئے گا تو توبہ قبول کروں گا. فرمایا جہاں مرضی بیٹھ, جس جگہ مرضی تو کائنات میں ہو, گھر میں ہو, مسجد میں ہو, گلی محلے بازار میں ہو, بس سچے دل سے ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ مجھے معاف کر دے, شرمندگی کا احساس پیدا ہو گیا تیرے اندر, جا میری رحمت تیرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ اس کی کرم نوازی ہے. اور اللہ اکبر. اور پھر یہاں ایک دو باتیں اس حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عالم اسلام کے عظیم محدث امام نووی شارح مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے مسلم شریف حدیث پاک کی جو کتاب ہے اس کی شرح بھی عربی زبان میں لکھی ہے, اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں امام نووی کہ ہر گناہ سے توبہ واجب ہے. کوئی بھی گناہ بندے نے کیا ہے اس سے توبہ کرنی ضروری ہے, توبہ کرنی واجب ہے کہ اپنے ہر گناہ سے بندہ توبہ کرے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کا تعلق اللہ اور بندے کے ساتھ ہے, اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے کوئی ایسا کہ اس نے غلطی کی ہے, یا اگر گناہ کا تعلق صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے اور کسی اور سے متعلق نہیں ہے, کسی بندے سے اس کا تعلق اس گناہ کا نہیں ہے, بندے نے خود غلطی کی, رب کا کوئی حکم نہیں مانا, اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر دی, رب اور بندے کے درمیان اگر اس کا کوئی معاملہ ہے اور بندوں سے متعلق نہیں ہے, تو آپ فرماتے ہیں ایسے گناہ سے توبہ کرنے کی 3 شرائط. 3 شرائط امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی. فرمایا نمبر 1 گناہ کو ترک کرنا. کہا جب توبہ کرے تو پھر آئندہ دوبارہ اب وہ گناہ نہ کرے, اس گناہ کو چھوڑ دے. یہ شرط ہے, کنڈیشن ہے, یہ شرط ہے اس بات کی کہ اگر بندے کے اور رب کے مابین معاملہ ہے تو اس توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ عزم مصمم کرے, پکا ارادہ کرے, اے ہن تک کر لیا سی آج تو بعد نہیں کرا. اس گناہ کو ترک کرنے کا اور اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرے. دوسری بات وہ فرماتے ہیں, دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس ہو, شرمندگی ہو, نادم ہو, شرمسار ہو کہ جڑا کیتی ہے نا میں نہیں سی کرنی چاہیے, یہ مجھ سے جو غلطی ہوئی یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. اپنے گناہوں پر شرمسار ہو, اپنے گناہوں پر نادم ہو. اور تیسری بات فرمایا کنڈیشن یہ ہے کہ آئندہ اس بات کا پختہ عزم کرے کہ اب دوبارہ زندگی میں یہ گناہ نہیں کروں. اس گناہ کو چھوڑے, گناہ کو ترک کرے, گناہ پر نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے. فرمایا یہ 3 شرائط, 3 باتیں توبہ کے اندر پائی جانی چاہیے.
یہ تین چیزیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی گئی تو توبہ درست نہیں ہوگی۔ تینوں میں سے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جو بندوں کے ساتھ ہے، ایک ہے بندے اور رب کے درمیان معاملہ، یہ اس کی تین باتیں انہوں نے بیان کی۔ میں ایک ہے بندوں کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اور بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں رب کے ساتھ نہیں ہیں، اس کے بارے میں پھر فرماتے ہیں کہ اگر وہ گناہ جو بندوں سے متعلق ہیں ان کے لیے ان تینوں کے ساتھ ایک چوتھی شرط بھی ہے۔ تین یہ ہیں، چوتھی اور ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوتھی یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی اگر کی ہے تو اس سے معافی مانگے، کسی پہ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگے، کسی پہ ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگے، اور اگر کسی کے مال کو لوٹا ہے، کسی کے مال میں سے ناجائز لیا ہے، کسی مال پر قبضہ کیا ہے، اس کا مال اسے واپس لوٹا ہے۔ یہ چوتھی شرط امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح اگر کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کی بیک بائٹنگ کی ہے، تو اس سے گناہوں کو معاف فرمانا، اپنے سابقہ گناہوں کو چھوڑنا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، جس کا مال لوٹا ہو، جس کے مال پر ناجائز قبضہ کیا ہو، کسی کی زمین دبا رکھی ہو، کسی کے پیسے دبا، ان ساری چیزوں سے اس سے اپنے معاملات کلیئر کروائے اور اسے معافی طلب کرے۔ یہ چوتھی شرط ان تینوں کے ساتھ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ چیز جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور ایک بات بزرگان دین نے یہ بھی لکھی، آپ صوفیاء اہل اللہ نے یہ بات بھی فرمائی کہ دیکھو گناہوں کو اگر تم چھوڑنا چاہتے ہو اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہو اور توبہ کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ جس بری کمپنی اور بری صحبت میں رہ کر تم نے گناہ کیے ہیں، اس بری صحبت اور اس بری کمپنی کو بھی چھوڑو۔ کیونکہ جو کمپنی ہوتی ہے نا، کوئی انسان کو اچھے دوست نیکی کی طرف لے جاتے ہیں، برے دوست برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو بری کمپنی سے، بیڈ کمپنی سے اچھی کمپنی کی طرف اسے لوٹنا پڑے گا۔ اس کے لیے اس طرف آنا ضروری ہے۔ پھر اگر وہ چاہتا ہے میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں کروں، اللہ اکبر۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نال کو سنگی سنگ نہ کریے، نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے ہو، تم میں تربوز مول نہ تھیندے توڑے توڑ مکے لے جائیے، کاواں دے پتر کدی ہنس نہ تھیندے توڑے موتیاں چوگ چگائیے ہو، تے کوڑے کھو کدی مٹھے نہ تھیندے باہو توڑے سہ بنا گڑ پائیے۔ تو اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی۔ چنگیاں دے سنگ لگیاں میری جھولی پہ کھول، تے مندیاں دے لڑ لگلے اگلے بھی گئے ڈور۔ وہ جو پچھلی نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ بھی بندے کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں۔ بد سے بدنام برا، بروں کی صحبت بھی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، برا بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے ایک بات یہ بھی اہل اللہ نے اور صوفیاء نے بیان فرمائی ہے، اللہ اکبر، اور انہوں نے بیان فرمائی کہ اچھے لوگوں کی سنگت، اچھے دوستوں کی سنگت، نیک لوگوں کی سنگت، صحبت جو ہے وہ انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ ان شرائط کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان برے لوگوں کو بھی چھوڑنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ برائی اس سے سرگرم ہوئی۔ بزرگان دین اور صوفیاء نے اس حوالے سے بہت سی چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ہمارے یہ پہلے بزرگوں، بوڑھی لوگ، بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں، سمجھدار سیانے لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ بعض اوقات بڑے مشورے دیتے تھے کسی کو بھی، انج بھی کرنا انج بھی، اور وہ سادی سی مثالیں ہوتی تھیں تو کہ اچھے اور برے میں پہچان کرنے کے لیے۔ تو کوئی بوڑھی اماں تھی نا، ان کا بیٹا سفر پہ جا رہا تھا کسی کے ساتھ، تو بوڑھی ماں نے ایک سیب دیا، کہا کہ تم جا رہے ہو کسی کے ساتھ، یہ ایک سیب ہے، اس کے 2 ٹکڑے کرنا، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ جب تم آگے جا کے کہیں سفر کرتے ہوئے کہیں رکو گے نا کھانے
کھانے ہی لگو گے تو اس سیب کے 2 ٹکڑے کر لینا، ایک بڑا ہو اور ایک چھوٹا ہو، تو پھر سامنے رکھنا۔ اگر تیرے ساتھ چلنے والا اب بڑا ٹکڑا اٹھائے اور چھوٹا چھوڑ دے تو پھر اس کی سنگت چھوڑ دینا۔ اگر وہ بڑا اٹھا لینا اور چھوٹا چھوڑ دے تو اس میں ایثار کا جذبہ نہیں ہے، اس کی سنگت تجھے فائدہ نہیں دے گی۔ دیکھیں اس کے دین کو دیکھیں کہ اس کا دین کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، بیہیویئر کیسا ہے، کریکٹر کیسا ہے۔ اور پھر جس میں اگر اچھی چیزیں موجود ہوں گی، بیہیویئر خوبصورت ہوگا، کریکٹر اچھا ہوگا، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا، ایثار اور قربانی اس کے اندر ہوگی، تو پھر ایسے شخص کی اور ایسے دوست کی دوستی یہ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بلالچی بندے تھا تو کوئی پتہ نہیں کتنے جا کے دھکا دے گا تم۔ تو بوڑھی اماں نے کہا کہ اگر وہ بڑا اٹھائے چھوٹا چھوڑ دے تو سمجھ جانا اس میں لالچ ہے، اور ایسے شخص کی سنگت اور صحبت تجھے فائدہ نہیں دے گی، بچ کے رہنا اس سے۔ اور حضرات، انسان جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اسی کے اثرات اس پر ہوتے ہیں، وہی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ بے نمازیوں کے پاس بیٹھنے والے بے نمازی ہو جاتے ہیں، نمازیوں کے پاس بیٹھنے والے نمازی ہو جاتے ہیں، دین پر چلنے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے، بے دینوں کے ساتھ بیٹھنے والا بے دینی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو صحبت کا بھی بڑا اثر ہے۔ قبولیت توبہ کے لیے ایک اہم بات جو صوفیاء صلحاء نے لکھی ہے کہ اگر سچے دل سے بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر اس کمپنی کو بھی چھوڑے، اس سنگت کو بھی چھوڑے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات اسی طرح بعض اوقات صالحین کی سنگت اور جو نیک مقامات ہوتے ہیں نا، اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے اس حوالے سے۔ اور اس میں ایک مثال یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے علماء سے سنی ہوگی کہ ایک شخص نے 99 بندے قتل کیے، اور اس نے کسی سے جا کر کہا کہ میں 99 قتل کیے تھے، میرے واسطے توبہ ہے۔ انہوں نے ان کا جا یار تو تے بڑا عجیب انسان ہے، 99 بندے قتل کرتے۔ انہوں نے آگے سے اس نے کہا چلو 99 تو کیے، ایک اس کو بھی کر کے 100 پورا کریں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا جس نے، اور پھر کسی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ 99 قتل کر چکا ہوں، اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو ان کا ہاں کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تجھے احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور تو واپس آنا چاہتا ہے، اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بعض لوگ پہلے ڈرا دینے من، یہ صوفی جو لوگ ہوتے ہیں نا اہل تصوف، یہ بندے کو قریب لاتے ہیں، یہ گناہ سے نہیں، یہ جب دیکھتے ہیں نا کوئی بندہ آیا گناہ گار، جو اہل طریقت اور اہل تصوف لوگ ہوتے ہیں یہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں دروازے بند ہوتے ہیں، صوفیوں کا دروازہ 24/7 کھلا ہوتا ہے۔ اہل یہی وجہ ہے کہ صوفیاء دلوں پر حکمرانی کرتے رہے، ظاہر ان کے پاس تخت نہیں تھا، تاج نہیں تھا، انہیں بھی بندے نے پہلے ہی ڈرا کے تھے، اللہ کی رحمت کو بندہ مایوس کر کے فارغ کر دیتا۔ اور بعض اوقات ہم نے بھی دیکھا، مساجد میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کئی دفعہ کوئی بچے نوجوان ایسے آ جائیں تو بس کسی نے کوئی ایسی بات کر دی تو دوبارہ وہ بچہ پھر مسجد میں نظر نہیں آتا، جی اسی پہلے ہی فتویٰ جڑ دیتے، تیری شلوار ایک نیوی سی ہے کچی سی کیوں، تو ٹوپی کیوں نہیں سی پائی سر دے ہوتے، تو فلانا کام کیوں نہیں؟ اللہ کے بندے وہ پہلی دفعہ آیا ہے، اس کو اللہ کے گھر میں آنے دو، وہ آہستہ آہستہ سارے معاملات اس کے ٹھیک ہو جائیں گے، انہوں سجدہ تے کرن دے خدا دی چوکھٹ۔ یعنی یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا حضرات، اس میں دنیا کو پیار سے محبت اور محبت سے دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آج لانے کی ضرورت ہے، وگرنہ تو لوگ آج دین سے دور ہیں۔ ان حالات کے اندر پیار، محبت، شفقت دیں، بچوں کو، نوجوانوں کو ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس میں نوجوان مساجد میں آئیں، دین کی طرف راغب ہوں، اچھی مجالس کی طرف راغب ہوں، اچھی کمپنی کی طرف راغب ہوں، کیونکہ آج مذہب کے نام پر بھی فتوے بازی اور ایک دوسرے پر عجیب تماشا، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اس وقت سے تو اب ایسی جنگ ایک شروع ہوئی ہے، اللہ معاف۔ اور ہم روز دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، دین کے نام پر گروپ بن گئے، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، کوئی اس کو دین سے نکال رہا ہے، کوئی اس کو دین سے نکال رہا ہے، صبح سے شام تک اب یہ چیزیں رہ گئی ہیں باقی۔ تو ان حالات کے اندر حضرات جو دین کی طرف لانا، یہ بہت بڑی بات، دین کی دعوت، دین کا پیغام،
وہ دوسروں تک لے جانا اور پہنچانا. آج دین کی دعوت کم ہے، ہم دین کے نام کو اپنی شخصیتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. دین کے نام پر شخصیتوں کے گرد دنیا کو گھماتے ہیں. اتیا کے طواف کرو ادھر. دین کے نام پہ شخصیت پرستی سکھاتے ہیں. دین کی دعوت تو اللہ ماشاءاللہ رہ گئی باقی، وگرنہ دین کے نام پر اپنی دین کو اپنی دکانداریوں کے لیے آج ہم استعمال کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، بزرگان دین کا طریقہ ہمارے سامنے ہے، کس طریقے سے ان لوگوں نے کام کیا، کس طریقے سے دین کے قریب لوگوں کو وہ لے کر آئے. انہوں نے کہا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ فلاں بستی میں چلا جا، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، صالحین رہتے ہیں، وہاں چلا جا، وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، وہ بھی تیرے لیے دعا کریں گے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے. تو وہ وہاں جا رہا تھا اور راستے میں موت کا فرشتہ آ گیا. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے یہ واقعہ. تو موت کا فرشتہ آ گیا. اب ادھر سے جب روح قبض ہوئی تو جنت کے فرشتے جہنم کے دونوں آ گئے. رب کریم کے بارے میں وہ کہیں کہ یہ گناہ گار تھا، ہم نے جہنم کی طرف لے جانا ہے. جنت والے کہیں نہیں تھا گناہ گار، لیکن توبہ کے ارادے سے نیکوں کی طرف چل نکلا تھا. رب کریم نے فرمایا جگہ پیمائش کرو، اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت میں لے جاؤ، اگر نیکوں کی بستی سے دور ہے تو تم لے جاؤ. اور ادھر زمین کو حکم دیا، زمین ادھر کو سکڑ گئی. نیکوں کے قریب ہوا تو اللہ نے اسی عمل کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا. اس کی رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اس کی مہربانی ہے. تو حضرات، اللہ کی بارگاہ میں ہر لمحہ انسان کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی بارگاہ میں خلوص دل سے اپنے گناہوں کی ہمیں معافی جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے. اور اس معافی کے لیے اللہ نے ایک رات ہمیں شب برات کی عطا کی ہے، جو آنے والے منگل کی شب ہوگی، یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی 7 اور 8 کی درمیانی جو رات ہے. تو یہ قسمت سے پھر زندگی میں اللہ عطا فرمائی. یہ مہینہ رب نے عطا کیا، اس میں یہ رات جتنی زیادہ ہو سکے اس کے اندر آپ اللہ کی عبادت کریں. امام طاؤس یمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہیں. میں نے پوچھا کہ اگر شعبان المعظم کی 15ویں شب حاصل ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں شب برات کی رات کو. ایک حصہ میں اپنے نانا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارتا ہوں. فرمایا میں ایک رات کا حصہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہوئے گزارتا ہوں. اور فرمایا ایک حصہ میں اس رات کا اللہ کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کرتے ہوئے گزارتا ہوں. یہ امام حسن مجتبیٰ نے اپنا عمل بیان کیا. فرمایا ایک حصہ میں نبی پاک پر درود و سلام پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ آیت درود کے نازل ہونے کا بھی مہینہ ہے. یہ جو صلو علیہ وسلم تسلیما، یہ جو آیت درود ہے یہ بھی شعبان میں نازل ہوئی. شعبان میں اللہ نے ہم پر 2 مہربانیاں کی، ایک یہ آیت ہمیں عطا کی، دوسرا کعبہ کو ہمارا قبلہ اللہ نے بنایا. یہ بھی شعبان کے مہینے میں. بیت المقدس کی طرف 17 مہینے منہ کر کے نمازیں پڑھی گئی. شعبان میں اللہ نے کعبہ کو ہمارے لیے قبلہ بنایا. یہ بھی رب کی کرم نوازی. رمضان کے روزے بھی اسی میں فرض ہوئے. تو یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ. تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا 3 حصوں میں اس رات کو تقسیم کرتا ہوں. ایک حصہ درود و سلام، ایک حصہ استغفار، ایک حصہ سجدہ اور قیام. میں اس طرح اس رات کو بسر کرتا ہوں. تو جتنا ممکن ہو سکے آپ بھی اس رات میں انشاءاللہ العزیز اللہ کی عبادت میں آپ بسر کیجئے. مسجد میں بھی الحمدللہ اس سال بھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہوگا شب برات کا، اور خطیب پاکستان استاد العلماء حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب مدد اللہ علی ان کا بیان ہوگا، اور حضرت علامہ مفتی واجد اقبال صاحب بریڈ فورڈ سے ان کا انگلش میں بیان ہوگا. اور 2-3 گھنٹے کی جس طرح نشست ہوگی، پہلے تو پوری رات کا کرتے تھے، لیکن چونکہ اگلا دن ویک ڈیز میں ہے، کاموں پہ لوگوں نے جانا ہوتا ہے. باقی انفرادی طور پر انشاءاللہ نماز تسبیح بھی ادا کریں گے. تو آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ آپ سب دوست، خود بھی، بہنیں بھی، مائیں بھی، بچے بھی، سارے آئیں، اور جتنا ہو سکے اللہ کے گھر میں اس پروگرام میں، روحانی پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں. اور جو حضرات اس سلسلے میں لنگر شریف میں حصہ ڈالنا چاہیں وہ جاتے ہوئے کہ بھائی اشرف صاحب اور کیسر اقبال صاحب ادھر کھڑے ہوں گے، آپ ان کو ضرور، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا
آپ ان کو ضرور جمع فرمائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حاجی الیاس صاحب ہمارے